اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وتحصیل الکفالہ اے حکم الکفالہ باطلاق الغریم من المستحق قہرا فیلزمہ احضارہ واداء ما علیہ ان امکن۔ بات ہماری جو ہے وہ کتاب الکفالہ میں چل رہی تھی، اور یہ جو وقفہ جو ہے وہ بہت طولانی ہو گیا، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے بات ذہن سے نکل گئی ہو۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کتاب الکفالہ مطلب کفالت کا کیا تصور ہے، ایک اجمالی تصور جو ذہن میں آ جائے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جیسے ہم نے کتاب الزمان اور کتاب الحوالہ پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کتاب الزمان ہو یا کتاب الحوالہ ہو یا کتاب الکفالہ، یہ سب جو کیا ہیں ایک چیز میں مشترک ہیں، وہ یہ کہ اس تینوں میں جو ہے جو معاملہ ہوتا ہے وہ تین لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے نہیں۔ پر فرق جو ہے وہ یہ بتایا تھا زمان اور کفالہ میں یا حوالہ اور کفالہ میں، کہ جو کفالت ہوتی ہے وہ تعہد بالمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعہد بالنفس ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ زمان وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، حوالہ وغیرہ میں، کہ انسان جو کیا کسی کے مال کا اپنے اوپر ذمہ لے لیتا ہے، کہ اگر تمہارا مال ڈوب گیا، مثلا جیسے زمان میں آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اب میں آیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو اس کو قرض دیا وہ قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، تو میں نے عہدہ لے لیا، لیکن عہدہ کس چیز کا لیا؟ اس مال کا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ کتاب الزمان ہے۔ لیکن کتاب کفالہ میں کیا ہوتا ہے، اور یہ بات ہم لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ ہم جب اقامہ لینے جاتے ہیں تو کفیل وغیرہ کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے کفیل جو تعہد کرتا ہے، وہاں پہ سگنیچر وغیرہ کرتا ہے، وہ کس بات کی تعہد کرتا ہے؟ وہ اس بات کا تعہد کرتا ہے کہ اگر جس کی وہ کفالت کر رہا ہے، اگر اس نے کوئی مخالف قانون کام کیا ہے نا، تو کیا کرے گا؟ ہاں، وہ ذمہ دار ہوگا کہ اس شخص کو لا کر حاضر کرے، ورنہ پھر وہ اس کے ساتھ قانونی کارروائی وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو وہی کانسیپٹ یہاں پر بھی ہے۔ کتاب الکفالہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مکفولہ ہوتا ہے، مکفولہ کے لیے کفیل کیا ہوتا ہے، وہ تعہد بالنفس کرتا ہے۔ اب اس میں سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ تین اصطلاح سمجھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تین اصطلاح ہیں اس میں، کیا؟ ایک ہوتا ہے کفیل، ایک ہوتا ہے مکفولہ، اور ایک ہوتا ہے مکفول۔ واضح انشاءاللہ، کفیل، مکفولہ، اور ہم تین آدمی ہیں، ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا کیا ہے، آپ کو اقامہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو انسپیکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو کفیل لانا ہوگا۔ واضح انشاءاللہ، آپ جانتے تھے یوسف بھائی کو، آ کے ایز اے کفیل جو کہ آپ نے جا کے وہاں پہ سگنیچر وغیرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم مثلا فرض کر لیجیے انسپیکٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے جو کیا آپ سے سگنیچر لے لیا، تو اب مثلا کیا ہے، ہم کیا مکفولہ ہوئے یا مکفول ہوئے؟ ہم مکفولہ ہوئے، آپ جو کیا ہے مکفول ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ کفیل ہو گئے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، یعنی کیا کہ وہ جو بدہکار ہے، یعنی وہ جو قرض دار ہے کہہ لیجئے ایک طرح سے، یا وہ کہ جو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، وہ مکفول ہوتا ہے، اس مفعول، اور جو اس کی کفالت کرتا ہے اس کو کفیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کے لیے کیا جائے، گورنمنٹ مثلا، گورنمنٹ کا آدمی، وہ کیا ہے مکفول لا ہو جائے گا۔ واضح انشاءاللہ جی۔ تو اب اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کفیل کی کیا ذمہ داری ہے، چونکہ اس نے تعہد بالنفس کیا ہے، ہاں، اگر آپ کوئی کیس وغیرہ کریں تو کفیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ کفیل مقبول کو کیا کرے، حاضر، ہاں، کہ مقبول لا کر حاضر کرے۔ یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، بات انشاءاللہ۔ اور یہ جو کیا ہے مثلا کفالت ہے عام طور سے، بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ کفالت میں کیا ہوتا ہے، تعہد جو کہ مال کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ نفس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کبھی کبھی مال کے اوپر آ جاتا ہے، کب؟ جب یعنی اولاً و بالذات جو کیا ہے یہ مسئلہ نفس پہ ہوتا ہے، اور بعد میں جو کیا ہے مال پر آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ اب ہم اس درس کو شروع کرتے ہیں، جیسے اب تک یہی بات تھی نا کہ ہاں کہ نفس پر ہے، ہاں نہیں نفس پر ہوتا ہے، نہیں زمان میں جیسے ہاں زمان وغیرہ، تو زمان اور کفالت میں فرق یہی ہے کہ زمان جو ہے مال پہ ہوتا ہے، ہاں، کفالت جو کیا ہے نفس پہ ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر ہم آج بھی پڑھنے والے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ نفس سے اتر کر کیا ہے کفیل کا ذمہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس کو نہیں حاضر کرے، بلکہ مثال کے طور پر اگر وہ قرض لیے ہوئے تھا تو اس کے قرض کی ادائیگی کرے، یا جو کچھ اس کے ذمہ ہے اس کی ادائیگی کرے۔ سنیے اب آج کا مسئلہ کیا ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، سنیے، اگر کوئی شخص جو کیا کرے، اگر کوئی شخص جو طلبگار ہے، طلبگار یعنی سمجھ لیجیے مکفولہ جو آپ ہیں مثال میں، ٹھیک ہے، ہاں مکفولہ میں ہوں، سمجھ لیجیے کہ میں نے مثلا کیا ہے اپنے مکفول کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا،
یعنی وہ مکفول اللہ کے پاس تھا. کوئی شخص آیا, اس کو کہتے ہیں کفالت قہری, یعنی وہ اختیاراً ایسا نہیں کر رہا ہے, وہ کفیل نہیں بن رہا ہے, لیکن پھر بھی قہراً جبراً وہ کفیل بن جائے گا شرع کی نگاہ میں. کیسے؟ مثال طور پر جب طلبگار کے پاس, مکفول اللہ کے پاس مکفول پہ ہے, وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے, ایک شخص آیا اور جبراً اس کا ہاتھ چھڑا دیا اور وہ جو مکفول تھا وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے, مثال طور پر کیا ہے, اب یہاں پہ فرض کر لیجئے کہ مکفول نے, اب میں مثال آپ کو نہیں دوں گا, مثلا مکفول نے کوئی ایسی جنایت کی ہے, کسی کو قتل کیا ہے, چوری کی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوں, یا پھر مثلا کیا ہے, مکفول نے کوئی قرض لے رکھا تھا تو طلبگار نے اس کو پکڑ لیا, بھائی جو قرض ہے اس کی ادائیگی کرو, یا مثلا تم نے قتل کیا ہے تو اس کی قصاص کریں گے, چوری کی تو اس کی ہم جنایت لیں گے. کوئی آیا اور جبراً جو ہے کیا مثلا اس کے ہاتھ چھوڑا دیا, اور ہاتھ چھوڑانے کا مطلب تھا کہ مکفول جو ہے وہ فرار ہو گیا. بات انشاءاللہ. تو اب یہاں پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے, سنیے گا, جس نے مکفول اللہ کے ہاتھ سے مکفول کا ہاتھ چھڑایا ہے وہ جبراً گویا کہ کفیل بن گیا. جس نے ہاتھ چھڑا دیا وہ کفیل ہو گیا, کس کا؟ مکفول کا. ہاں, مکفول کا, جس کو بھگایا اس نے. ٹھیک ہے, اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب اس میں شارع میں اور مصنف میں اختلاف ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے ذمے, جس نے ہاتھ کو چھڑایا ہے اس کے ذمے دو میں سے کوئی ایک کام ہے, یعنی اس کو اختیار ہے دو میں سے کوئی ایک کام کرے. یا تو, ہاں سنیے گا, یا تو مکفول کو حاضر کرے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کے ذمے جو مثلا قرض تھا, واضح انشاءاللہ, یا اگر قتل تو نہیں کہہ سکتا. ہماری شریعت میں قانون ہے کہ جو قصاص وغیرہ میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے بھائی کو, اس کے باپ کو کبھی آپ قتل نہیں کر سکتے. قتل ہمیشہ, قصاص جو ہمیشہ مباشر سے لیا جاتا ہے, جس نے قتل کیا اسی کو قتل کریں گے, اور اس کے بدلے میں اگر کوئی آیا ہے تو اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ دیت لی جاتی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں, مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک دونوں میں سے اختیار ہے. کس کے لیے؟ کفیل کے لیے, جو قہری کفیل بنا ہے اس کو اختیار ہے دونوں میں سے جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے. کیا؟ یا تو جائے اور جا کر اس مکفول کو, جس کو بھگایا, اس کو حاضر کر دے, یا پھر نہیں, اس کو حاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو اس کے ذمہ حق تھا اس کی ادائیگی کرتے ہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ کس کا نظریہ ہے؟ مصنف کا. شارع کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہمارے حوالے سے ہم نے جو اختیار کیا, ہمارے مبنا کے بنا پر اس کو اختیار نہیں ہوگا, بلکہ اس کا وظیفہ اولی یہ ہے کہ اگر اس کی قدرت میں ہے تو پہلے اس کو حاضر کرے. ہاں, اگر وہ حاضر نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے, ذمہ یہ آتا ہے کہ اس کے حق, ہاں, جو حق جو ہے کیا اس کے ذمہ میں تھا اس کی ادائیگی کرے. تو بہت معمولی سا فرق ہے, کوئی خاص بات نہیں, بات دونوں ایک ہی کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ مصنف اختیار دے رہے ہیں کہ دونوں میں سے جو چاہے کر لے, اور شارع کہہ رہے کہ نہیں, اختیار نہیں ہے, بلکہ اصل جو, ہاں, چونکہ اچھا ان کی بھی دلیل جو ہے وہ تھوڑا مناسب معلوم ہوتی ہے, کس کی؟ شارع کی. وہ کہہ رہے چونکہ کفالت ہے, اور کفالت میں اصل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ نفس کے اوپر ہوتا ہے. تو نفس چونکہ اس نے بھگایا ہے, اس کو نفس حاضر کرے. بس انشاءاللہ یہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ یہاں پر بھی کفالت کا کانسیپٹ آ گیا. کیسے کہ اس نے اس کو فرار کیا تو کفالت قہری اس شخص کے اوپر آ گئی کہ جس نے اس کو بھگایا تھا, لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حاضر کرے یا اس کے جو ذمہ. ہاں, اور اس کے بعد ایک اور مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اگر سامنے والے نے جس کو بھگایا, اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے اور ولی کے ہاتھ سے چھوڑا کر, وہ چاہ رہا تھا اس کے قتل کے بدلے قتل کرے, کوئی آ کر اس کو اس نے چھوڑا دیا, اس کو بھگا دیا, تو اب تو یہ قتل اس سامنے والے کو نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے جی ہاں, ہمارے یہاں چونکہ مباشر سے ہی قتل کا قصاص لیا جاتا ہے, لہٰذا اس کی ذمہ کیا ہے کہ وہ کیا کرے, اس کی دیت بھرے. واضح انشاءاللہ. ہاں, اب یہاں پر کہہ رہے کہ ہاں, اب ذمہ کیا ہو گیا اس کا کہ یہ دیت دے. ابھی وہ دیت دینے ہی والا تھا, سنیے گا, یہ دیت دینے والا تھا یا دے چکا تھا؟ وہ بھاگا نہیں, وہ تو بھاگ چکا ہے. اب یہ اس کے ذمہ تھا کہ دیت دینے کے لیے, وہ دیت دے چکا ہے یا دینے والا تھا کہ وہ کیا ہوا, جو فرار تھا وہ آ گیا. واضح انشاءاللہ. تو اب جیسے ہی وہ آ گیا, تو اب یہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ اب یہاں پر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اب مکفول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جو دیت اگر اس نے دے دیا ہے, پیسہ جس نے فرار کیا تھا, وہ اس کو پیسے واپس کر دے, چونکہ اب وہ اس کے اوپر قادر ہو گیا ہے. کس کے اوپر؟ جو بھاگا تھا, مکفول کے اوپر جو بھاگا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کی دیت اگر لے چکا تو واپس کر دے, اور اگر دیت نہیں لی ہے تو پھر اس سے ذمہ بری اور ڈائریکٹ اپنا معاملہ جو مکفول سے تھا وہ کر لے. انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داری کیوں ہوئی تھی, کیوں آئی تھی؟ چونکہ وہ حائل ہو گیا تھا, وہ مانے ہوا تھا مکفول اللہ اور مکفول کے درمیان میں. اب جب کہ مکفول واپس آ گیا ہے تو اب گویا کہ مکفول اور مکفول اللہ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے, چنانچہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو کرنا ہے وہ مکفول کے ساتھ کرے, اس کو جس نے اس کو بھگایا تھا کفیل خیری, تو کفیل خیری کو اپنی سے ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ٹھیک, ہم ٹھنڈی پی دیں.
اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ، جیسا اس کو ہی پڑھ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے، سنیے گا، اگر کسی نے کسی غریم کہتے ہیں بدہکار، قرضدار کو، ٹھیک ہے، میں مثلا سامنے والے سے قرض لینا چاہ رہا تھا، مکفول نے قرض لیا تھا، وہ اس سے قرض لینا چاہ رہا تھا، کوئی آیا اور اس کو جو کیا اس نے بھگا دیا، فرار کرا دیا. واضح انشاءاللہ. یہ ایک صورت تھی جس کی مثال ہم نے بیان کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کفیل جو ہے، اب کفیل یہاں پہ مثال میں آپ تھے، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ مکفول کو حاضر کرنے کی. آپ مکفول کو لے کر آ رہے تھے، کس کے پاس؟ مکفول اللہ کے پاس. یہاں آپ مرکز کے قریبی پہنچے تھے کہ کوئی شخص آیا اور آ کر آپ کے ہاتھ سے، اب یہ دیکھیے اس سے پہلے کیا مثال تھی ہماری کہ مکفول اللہ کے، ہاں یہاں پہ مکفول اللہ کے نہیں ہے، کفیل تو لے کے آ رہا تھا وہ دینے کے لیے، اس کو تعہد بالنفس کرنے کے لیے، مگر کسی نے کفیل کے ہاتھ سے چھڑا کے بھگا دیا اس نے. واضح انشاءاللہ. اچھا تو اب مکفول اللہ کیا کرے گا؟ مکفول اللہ کے جب آپ نے آگے خبر دی مرکز میں کہ بھائی ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ، تو مکفول اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی آپ کفیل بنے تھے تو شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، لہٰذا جو قرض کا پیسہ اس کو مکفول کو دینا تھا آپ دے دیجیے. واضح انشاءاللہ. تو آپ نے بھی چونکہ تعہد کیا تھا لہٰذا آپ نے پیسہ نکالا جو اس کا تھا، وہ سب جو کیا قرض کی ادائیگی کر دی. اب یہاں پر شرعی اعتبار سے یہ جو آپ نے ادائیگی کی ہے قرض کی، کیا آپ کو حق ہے، سنیے گا، کیا آپ کو حق ہے کہ آپ مکفول کی طرف رجوع کریں؟ کفیل مکفول سے جا کے جو اس کا قرضہ اس نے ادا کیا ہے لے سکتا نہیں لے سکتا؟ سنیے گا. تو اس پر وہ پچھلی والی بات آئے گی اگر ذہن میں ہو تو اس پر یہ، ہاں کہ اس پر یہ بات ہوگی کہ وہ بھاگتے وقت، سنیے گا، بھاگتے وقت مکفول نے کفیل سے کہا تھا کہ نہیں؟ اگر بھاگتے وقت مکفول نے کفیل سے کہہ دیا کہ میرا قرضہ تم دے دینا، ہم تم سے بعد میں سمجھ لیں گے، اگر حکم دیا تھا اور کفیل نے قرضہ لا کر دے دیا ہے، تو پھر کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا اور اپنی مرضی سے اس نے کیا ہے ادائیگی کی ہے، تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. بات انشاءاللہ یہ بات ہے. یہ دیکھیے، ہاں تو یہ مسئلہ بہرحال ہے اور اس کو ہم زیادہ تطبیق کرتے ہیں. فلو کان الغریم قاطع اپن، یہاں سے وتحصیل الکفالہ اے حکم الکفالہ باطلاق الغریم من المستحق قرہن. ہاں تحصل ہو گیا، ہاں ایک ہی معنی دونوں کا ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کہ نہیں وتحصل الکفالۃ، ٹھیک ہے، کہ کفالت جو کیا ہے حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کب کہ یعنی تحصل کفالت مطلب یعنی حکم کفالت، خود بتا رہے ہیں، یعنی حکم کفالت جو کیا ہے حاصل ہو جاتی ہے کب؟ باطلاق الغریم من المستحق، کہ جب کوئی شخص قہرن جبرن مستحق سے کیا کرے؟ غریم کو آزاد کر دے، اطلاق کر دیں، چھڑوا دیں، ٹھیک ہے. اچھا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. من المستحق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ من المستحق سے مراد طلبگار کہہ لیجئے، مستحق سے مراد میں مکفول اللہ کہہ لیجئے. واضح انشاءاللہ. اگر کوئی مکفول اللہ سے غریم کو، غریم کون؟ وہ جو قرضدار ہے کہہ لیجئے، یا پھر جو مکفول ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا؟ اس نے کسی نے اگر چھوڑا دیا جبرن، جیسے کہ مثال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ طلبگار لیے ہوئے تھا کہ اس سے مطلب اگر قتل کیا تو اس سے قصاص لے لے یا پیسے لے لے، کوئی آیا اس نے آ کر طلبگار کے ہاں سے چھڑا کے بھگا دیا اس کو. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر کہہ رہے کہ جس نے چھڑایا ہے وہ جبرن کیا ہے؟ کفیل ہو جائے گا. اچھا تو کیا مطلب کفالت حاصل ہوگی؟ فَيَلْزَمُهُ احضارُهُ، تو پس لازم ہے، ہاں کس کے اوپر لازم ہے؟ ہاں اس جس نے قہرن اس کو چھڑایا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو حاضر کرے جس کو بھگایا ہے. احضارُهُ وَأَدَاءُ مَا عَلَيْهِ. سن دیکھیے یہ اس کا وہ مصنف کا نظریہ، او ادا مَا عَلَيْهِ ہے، یا اس کو حاضر نہیں کرتا ہے تو ہاں جو اس کے ذمے تھا اس کی ادائیگی کر دے. ان امکانہ، اگر اس کے لیے یہ چیز ممکن ہے تو. واضح انشاءاللہ. تو یہ نظریہ بے اعتبار نظریے کس کے؟ مصنف کے، کہ دونوں میں سے ایک اختیار ہے اس کو، ٹھیک ہے. اور وَعَلَىٰ مَخْتَرْنَاهُ، شارح کہہ رہے ہیں حالانکہ جو ہم نے اختیار کیا ہے، ہم نے کیا اختیار کیا ہے؟ ہاں اس سے پہلے ایک عبارت گزری ہے شارح کی، اس عبارت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ إِلْزَامُهُ بِإِحْضَارِ إِذَا طَلَبَهُ الْمُسْتَحِقُّ مُطْلَقًا، کہ جب بھی مستحق طلبگار مانگے، بلائے، طلب کرے تو کفیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو حاضر کرے، اس کے بدلے کا نہ دے، اس کے ذمے میں جو چیز نہیں بلکہ اس کو حاضر کرے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے شارح کے نزدیک ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، کفالت میں نفس کو ہی حاضر کرنا ہے،
واضح انشاءاللہ. تو کہ ہم نے جو اختیار کیا ہمارے نظریے کے مطابق کیا ہے, اس کا پہلا ذمہ یہ ہے کہ جس کو بھگایا ہے اگر ممکن ہے تو اس کے لیے حاضر کرے, ٹھیک ہے, اس کو. وَعَلَىٰ مَا اخْتَرْنَاهُ مَعَ تَعَذُّرِ إِحْضَارِهِ, اور جو ہم نے اختیار کیا ہے یہ کیا ہے کہ جب احضار متعذر ہو تب جا کر اس کے ذمے ہے کہ جو چیز مکفول کے ذمے تھی اس کی ادائیگی کر دے. لیکن ہونا حیث یؤخذ منہ المال لا رجوع له علی الغریم اذا لم یأمرہ بدفعہ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اس مقام سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر ہاں, یعنی جب صاحب حق سے اس نے کیا کیا, قہرن الگ کر دیا, چھڑوا دیا, ٹھیک ہے. ہاں, تو اس میں کیا ہے, کہہ رہے کہ یہی عبارت ہے نا. ہاں, لیکن ہونا حیث یؤخذ منہ المال لا رجوع له علی الغریم اذا لم یأمرہ بدفعہ. ہاں, کہہ رہے کہ جب اس سے مال کو لے لیا جائے, کس سے؟ جس نے چھڑایا تھا, اس سے مال کو لے لیا جائے تو وہ کیا ہے, وہ غریم کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. جس کو چھڑایا تھا, جو بھاگ گیا تھا مکفول, اس کو رجوع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کب؟ اذا لم یأمرہ بدفعہ, جب جو بھاگ رہا تھا بھاگتے وقت اس نے کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ کفیل کو, یعنی جس نے ہاتھ چھڑایا ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم جو میری طرف سے ادا کر دو. یہ تو وہی والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اذ لم یحصل من الاطلاق, اس لیے ما یقتضی الرجوع, اس لیے کہ اس کے چھڑانے سے, صرف چھڑا دینے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اس کا ذمہ ہے اگر ہاں جو اس نے چھڑایا اس کو وہ بھی ادائیگی کرے, اس کی رجوع کرے. اگر وہ دیتا ہے تو اس کے رجوع نہیں کر سکتا, چونکہ یہ اس نے خود یہ غلطی کی ہے نا, اس نے خود ہی یہ غلطی کی, کیوں آ کر چھڑایا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر چھڑا دیا ہے اور اس کے بدلہ اس کا جو مال اس کو ادا کرنا پڑا ہے, کہ اس کے لیے وہ اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا, اسے نہیں مانگ سکتا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اب آ گئی سمجھ. ہاں, کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے ابھی ہماری بات طلبگار کے حوالے سے ہے, یعنی مکفولہ کے پاس سے اس کا ہاتھ چھڑا دیا اور مکفول بھاگ گیا, تو آپ نے کہا کہ یہ کفالت جبری حاصل ہو گئی. تو یہ جو کفالت جبری ہے اس نے اب مکفول کیا کرے گا کہ بھائی تمہاری وجہ سے وہ بھاگا ہے, اگر تم ہاتھ نہ چھڑا تو نہ بھاگا ہوتا, لہٰذا اس 1 لاکھ اس کے ذمہ تھا, تم ادا کرو. اس نے کیا کیا, چلو ٹھیک ہے 1 لاکھ دے دیا. بھائی بقول مصنف کیا ہے, اختیار کی صورت میں ہاں اس کو حاضر نہیں کیا دے دیا, اور بقول شارع کیا ہے کہ اس نے کیا کیا, نہیں حاضر نہیں کر سکتا تھا, اب کیا ہے اس کو پیسہ دے, پیسہ اس نے دے دیا. تو اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ یہ جو اس نے بھگانے کی وجہ سے ادائیگی کر, ہاں اس جو 1 لاکھ دے رہا ہے وہ جو بھاگا ہے اس سے رجوع کر سکتا ہے, مانگ سکتا ہے نہیں مانگ سکتا. تو کہہ رہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھاگتے وقت اس نے اس کو کہا تھا کہ تم دے دو یا نہیں دو. اگر اس نے کہا تھا کہ دے دو تو رجوع کر سکتا ہے, اگر اس نے کہا تھا کہ نہ دو تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. حیث یؤخذ منہ المال, ٹھیک ہے, لا رجوع له علی الغریم اذ لم یأمرہ بدفعہ. اس لیے اور کہہ رہے اب جب اس کے بھگانے کی وجہ سے طلبگار نے کیا کیا, بھگانے والے سے پیسے لے لیے, تو اس کو رجوع نہیں ہے کہ وہ جا کر اس سے مانگے. کیوں؟ اذ لم یأمرہ بدفعہ, اس لیے کہ جو بھاگ رہا تھا اس نے دینے کا حکم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, اذ لم یحصل من الاطلاق ما یقتضی, اور بھگا اور اس کے چھڑا دینے سے اس کے اندر یہ بات بھی نہیں پائی جاتی کہ اس نے چھڑایا ہے تو لہٰذا وہ اس سے پیسے مانگ سکتا ہے, نہیں, بلکہ اس نے یہ غلطی کی ہے, بلکہ غلطی کی جو سزا یہی ہے کہ اس کو رجوع نہ ہو. بس انشاءاللہ یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اب سنیے, فلو کان الغریم قاتلا, ٹھیک ہے, جس کو بھگایا ہے غریم, ٹھیک ہے, یہ غریم عام ہے, میری مکفول کہہ لیجیے, آسن تم غریم مکفول, ٹھیک ہے. اگر وہ قاتل ہے, ٹھیک ہے, اس نے قتل کیا تھا, اور ولی جو ہے وہ کیا ہے اس کو پکڑے ہوئے تھا کہ اب ہم بھی اس کا قصاص کریں گے. واضح انشاءاللہ, کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا, اس کے باپ نے اس کو پکڑ لیا کہ اب میں اسے قتل کروں گا, کوئی آیا اور اس نے کیا کیا, اس کو چھوڑا دیا. اب یہ قاتل چاہے عمدن ہو یا شبہ عمد ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہوگا, تو لازمہ احضارہ او الدیہ. تو اس صورت میں سنیے گا, اس صورت میں لازم ہے کہ جس کو بھگایا اس کو حاضر کرے یا پھر دیت دے. ٹھیک ہے, ولا یختص منہ فی العمد, قتل عمد میں کیا ولی ایسا کر سکتا ہے کہ اب تو وہ تو چلا گیا, اس کو بھگا دیا, جس نے بھگایا ہے اسی کو قتل کر دو, ایسا کر سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں کر سکتا. ٹھیک, کیوں؟ لأنہ لا یجب علی غیر المباشر, اس لیے کہ قصاص واجب نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ مباشر کے اوپر, غیر مباشر قصاص نہیں لیا جا سکتا. بات انشاءاللہ اس سے کیا ہے, دیت آپ لے سکتے ہیں. ہاں, تو ولی باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ بھاگا ہے, اب اس کا جو مطلب قتل اب نہیں کر سکتے تم کو, لیکن یہ کہ جو مطلب 100 اونٹ ہے مثلا, ہے نا, وہ اونٹ جو تم ہمیں دے دو. ٹھیک, اب آئیے, ثم ان استمر لها قاتل حاربا ذهب المال علی المخلص. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ اگر اس کا یہ بھاگنا, جو قاتل بھاگا ہے یہ مستمر رہا,
واضح ہے. اس نے کیا کیا, دیت دے دی, ٹھیک ہے, اور وہ بھاگا ہی رہا, مطلب سمجھ لیجئے کہ عراق ہی چھوڑ کر یا انڈیا ہی چھوڑ کر نکل گیا یورپ وغیرہ میں, واضح ان شاء اللہ. اب وہ بھاگ گیا, وہ کہیں آ کے نیشنلٹی وغیرہ لے لیا, وہ پکڑ میں نہیں آ رہا ہے, تو کیا ہوگا, ذهب المال المخلص, اور جس نے چھڑایا تھا یہ اس کی ذمہ ہے, بھیا اس کے جیب سے مال گیا گویا کہ, واضح ان شاء اللہ. وَإِن تَمَكَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الدِّيَةِ إِلَى الْغَارِمِ. اب یہ جو مسئلہ بتایا تھا ہم نے کہ جو دیت اس پر واجب ہوئی تھی, جس نے چھڑایا تھا, ہاں جس نے چھڑایا اس پر دیت واجب ہوئی تھی, اس نے جو کیا دیت دے دی یا پھر ابھی دینے والا تھا, کہ کیا ہوا, وہ جو بھاگا تھا واپس چلا آیا. تو یہ کہ وَإِن تَمَكَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُ, یہ اوپر والا مسئلہ کیا تھا کہ اگر وہ بھاگا ہی رہا, آیا نہیں کبھی واپس پلٹ کے, تو جو دیت اس نے دیا ہے بھیا اسی کی جیب سے گیا. اب یہاں پر کہہ رہے کہ نہیں, اس نے دیت دی لیکن وہ واپس پلٹ کر چلا آیا, ٹھیک ہے. دیکھیے مسئلہ, وَإِن تَمَكَّنَ الْوَلِيُّ مِنْهُ, اگر ولی جو باپ تھا مرنے والے کا, اگر وہ متمکن ہو گیا, اس کو پکڑ لیا اس نے, ٹھیک ہے, ہاں قتل عمد میں, تو کیا ہوگا, وجب علیہ وجب علی الولی رد الدیہ, تو ولی کے اوپر واجب ہے کہ جو دیت اس نے مخلص سے لی تھی, چھڑانے والے سے, اس کو کیا کرے, واپس کر دے, رد کر دے, ٹھیک ہے. آسن تو ہاں, اب اس سے چاہے قصاص کرے یا اس سے جو معاملہ ہے اپنا سمجھ لے, ہے نہیں جی. رد دیا الی الغارم, ٹھیک ہے, غارم کی طرف جو مخلص تھا اس کو دے دے. وَإِن لَمْ يَقْتَصُ مِنَ الْقَاتِلِ, اب سنیے یہ جو کہا تھا, گرچہ سنیے گا, گرچہ آپ کہیں گے, گرچہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ ولی جو باپ تھا, گرچہ وہ اس کو قتل نہیں کر رہا ہے, قاتل کو جب کہ وہ مل گیا تو اس کو قتل نہیں کر رہا, بلکہ اس سے بھی وہ دیت ہی لینا چاہ رہا ہے. تو آپ کہیں گے کہ جب دیت اس سے بھی لینا ہے تو اس سے لے چکا ہے, پھر کیا ضرورت ہے, کہہ رہے کہ نہیں, اصل معاملہ کیا تھا, اصل معاملہ قاتل اور ولی کے درمیان میں تھا. یہی جملے کو پلٹ کے یہ کہیے, اصل معاملہ مقفولہ اور مقفول کے درمیان میں تھا, ان شاء اللہ. اور یہ کیا آدمی جو جس نے چھوڑایا تھا وہ حائل ہو گیا تھا, مانے ہو گیا تھا. اب جب مانے مرتفع ہو گیا اور وہ دونوں ایک سامنے آ گئے, آمنے سامنے, تو پھر معاملہ ان دونوں کے درمیان میں کرنا چاہیے. اب وہ چاہے اس کو قتل کرے یا اس کو کیا ہے دیت لے, ان شاء اللہ یہ بیچ سے ہٹ جائے گا. وَإِن لَمْ يَقْتَصُ مِنَ الْقَاتِلِ, ان شاء اللہ جی. لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِإِمْكَانِ الْحِلُولَ وَقَدْ زَالَتْ, اس لیے کہ دیکھیں وہ جو مخلص تھا, جو کفیل قہری تھا, اس کے اوپر دیت واجب ہوئی تھی کب, یہ ہاں یہ اس وقت واجب ہوئی تھی کہ چونکہ وہ حائل ہو گیا تھا, حیلولت کی وجہ سے. یعنی اصل مسئلہ کیا تھا کہ اس سے قتل کرتا یا اس سے دیت لیتا, یہ آیا اس نے ہاتھ چھڑا دیا, اب وہ بھاگ گیا, تو یہ حائل ہو گیا تھا نا. اب یہ حائل ہٹ گیا ہے, جب حائل ہٹ گیا تو درمیان میں معاملہ جب کوئی مانے نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں ولی قاتل سے ہی اپنا معاملہ کرے, یہ بیچ سے ختم ہٹ جائے گا. لأن الدیۃ وجبت لمکان الحلولہ وقد زالت, اور یہ حیلولہ جو کیا ہے ہٹ گیا, وہ جب آ گیا. وعدم القتل الآن مستند الاختیار مستقل, آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے چلیے وہ آ گیا, لیکن ولی تو قتل تو نہیں کر رہا ہے قاتل کو, بلکہ اس سے دیت ہی لے رہا ہے نہیں. تو اب یہ سارے یہ کہے گا پلٹ کر کہ ٹھیک ہے وہ اس کو قتل نہیں کر رہا, اس سے دیت لے رہا ہے, لیکن دیت لینا قتل نہ کرنا یہ کیا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, ولی کی ذمہ داری ہے. ولی کو اختیار ہے, چاہے تو دیت لے چاہے تو قتل کرے, لیکن وہ اس نے مطلب کیا ہے اپنے اختیار سے یہ اس چیز کو چوز کیا کہ وہ اسے کیا کرے گا, قتل نہیں کرے گا بلکہ دیت لے گا. واضح ان شاء اللہ. ہاں تو کہہ رہے کہ اس میں اس کا مخلص کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے, اس کے جو دیت دیا تھا اس کو دیت واپس لے کر وہ اپنے گھر چلا جائے گا. اب سارا معاملہ یہ دونوں آپس میں مل کر طے کر لیں گے. واضح ان شاء اللہ. وعدم القتل الآن, اب یہ جو ولی قتل نہیں کر رہا ہے قاتل کو, مستند, یہ مطلب یہ مستند ہے, یہ اس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے, الی اختیار مستحق, چونکہ مستحق نے اس کو اختیار کیا ہے, مقفول اللہ نے. دیکھیں زیادہ ہو جائے گا تو بتائیے گا, گرمی ہوگا. ولو کان تخلیص الغریم من ید کفیلہ وتعذر استیفاء الحق من قصاص او مال واخذ الحق من الکفیل کان له رجوع علی الذی خلصہ کتخلیصہ من ید المستحق. بہت آسان مثال ہے, اس کی مثال بھی ہم دے چکے ہیں. کہہ رہے کہ اگر یہ جو غریم کو اس نے چھڑایا ہے, اب تک یہ ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے تھے وہ کیا ہے, مقفول اللہ کے ہاتھ سے چھڑایا تھا. اب کہہ رہے کہ نہیں, مقفول اللہ کے ہاتھ سے نہیں, جو ہم نے یوسف بھائی کی مثال دی تھی مرکز میں آتے وقت, کفیل کے ہاتھ سے چھڑا دیا کسی تیسرے نے آ کر. کفیل لا رہا تھا اس کو حاضر کرنے, مقفول اللہ کفیل سے چھڑا دیا. تو دیکھیں وَلَوْ كَانَ تَخْلِيصُ الْغَرِيمِ, اگر غریم کو چھڑانا یہ کیا ہو, من ید کفیل, کفیل کے ہاتھ سے ہو, وتعذر استیفاء الحق, اور حق جو ہے کیا ہے استعفیٰ نہیں کر سکتا. اب جب چھڑا دیا وہ بھاگ گیا, تو اب مقفول سے پیسے نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, من قصاص, چاہے وہ قصاص کے حوالے سے ہو یا مال کے حوالے سے ہو, نہیں لے سکتا. تو کیا کرے گا, تو مقفولہ نے کفیل کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ سے گیا بھائی, تمہاری ذمہ داری کو واپس کر. دیکھیے وَأُخِذَ الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيلِ, جب آپ مرکز پہنچے
تو کیا ہے سامنے والے نے کہا کہ نہیں آپ کی ذمہ داری آپ ہم کو دیجیے. آپ نے کیا کیا مال جو تھا اس کا قرض وغیرہ وہ دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے وَأُخِذَ الْحَقُّ مِنَ الْكَفِيلِ کفیل سے لے لیا گیا. تو کیا ہوگا سنیے گا کان لہو لہو کس میں کہاں پلٹائیں گے کان المکفول نہیں کفیل کی کان للکفیل چونکہ کفیل نے پیسے دے دیے نا تو اب کہہ رہے ہیں کان للکفیل اور رجوع علی الذی خلصہ. تو اب کفیل کی ذمہ داری ہے کفیل چاہے تو رجوع کر سکتا ہے کسی کی طرف جس نے ہاتھ چھڑایا تھا آ کر کہ بھائی تمہاری وجہ سے وہ مکفول بھاگا تھا اور مجھے بھرپائی کرنی پڑی لہٰذا تم کیا کرو جو تم نے چھڑایا تھا اسی وجہ سے تم ہمیں وہ پیسے دو. کانا لہو للکفیل الرجوع علی الذی خلصہ کا تخلیص ہی من ید المستحق. یہ اور ویسے ہی وہ رجوع کر سکتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے والی مثال میں مکفول اللہ رجوع کر رہا تھا. مکفول اللہ اپنے پاس لیے ہوئے تھا کسی نے آ کر ہاتھ چھڑا دیا تھا تو جیسے اس نے رجوع کر رہا تھا ویسے یہ بھی یہاں پر رجوع کر سکتا ہے. بس انشاءاللہ بات کرتے ایک بات مجھے پوچھنی تھی جی یہ جو قتل والا معاملہ آیا جی یہ کفالت اور کفیل مکفول کسی ایک خاص فعل کے لیے بن چکے تو اس کے بعد قتل کر دیا مکفول نے. سمجھ میں بات بس ایک کسی ایک فعل کے لیے کسی کام کے لیے کفیل بنایا گیا مکفول ہوا مکفول نہ ہوا پھر جا کے مکفول نے قتل کر دیا ایسا ہے نہیں ایسا یا پھر کسی ایک آدمی نے قتل کیا اس کے بعد یہ کفالت والا بن گیا؟ یہ کیا ہوتا ہے جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا بات انشاءاللہ کسی نے کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتل سے قصاص لے. بس انشاءاللہ وہ قصاص لینے کے لیے گیا تھا اس کے پاس تو اب یہاں کے ایک مدعی ایک دعویٰ ہو گیا ہے نا. تو وہی چیز کہہ رہا ہوں نا مسئلہ اگرچہ یہ ایک عام آرڈینری معاملہ ہوا قتل کا تو اس کے لیے یہ اصطلاح کیوں استعمال کیا جائے کفیل مکفول پھر قاتل مقتول والا معاملہ ہوتا ہے نا. تو یہی ہے صحیح بات ہے لیکن جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو کفالت قہری کہتے ہیں. کفالت قہری کہتے ہیں ورنہ اس سے اگر یہ آ کر نہ چھوڑاتا اور کچھ ایسا نہ ہوتا تو پھر یہاں پہ کفالت کا تصور ہی نہیں تھا. پھر وہ آپ جو کہ قاتل مقتول سارے جیسے ہمارے کیسے ہم لوگ خود یہاں پہ کفالت میں کسی کے میں اقامے سے ہوں میرا کفیل ہے مقبول ہے جنسیہ ہے میں مقبول ہوں صحیح. اب میں قتل کر دوں تو ٹھیک ہے تین لوگ قاتل مقتول تینوں اصطلاح جو ہے یہاں استعمال ہو رہا ہے لیکن ایسا کچھ کیس ہی نہیں ہے کفالت میں آرڈینری آدمی ہوں کسی کا قتل کر دیا اب وہ آتا ہے دیہ لینے کے لیے پھر اس کے بعد یہ اصطلاح اس پہ لاحق کرنا ہاں کہ یہ قاتل چونکہ دیکھیے مقتول کہا جائے یا قاتل اسی لیے انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے غریم کی استعمال کی ہے یعنی کیا قرض دار غریم جس کے اوپر حق ہو. اب یہ حق کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے یہ حق کسی طرح کا کسی کو جان کو مثال طور پر جب کسی نے کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا تو اب ایک وہ ہے کہ وہ قرض دار ہو گیا جس نے قاتل ہے وہ ایک طرح قرض دار ہو گیا کہ اس کے حق کی ادائیگی کرے. تو ہر طرح کی ادائیگی میں اس کو تصور کیا جا سکتا ہے سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہنے وَلَوْ غَابَ الْمَكْفُولُ غَيْبَةً يُعْرَفُ مَوْضِعُهُ أُنذِرَ الْكَفِيلُ. ہاں بہت آسان مسئلہ ہے یہ. مسئلہ کیا ہے کہہ رہے کہ وہ جو مکفول تھا وہ بھاگا تھا ٹھیک ہے کسی نے چھوڑا دیا تھا اور مکفول غائب ہو گیا ٹھیک ہے اور کفیل ہے اس کا کوئی ٹھیک ہے یا پھر ہم اپنی مثال میں فرض کر لیں کہ کسی نے ہماری کفالت کی تھی ہم اقامہ لے کے اور ہم غائب ہو گئے مثلا ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر جو مکفول ہے سنیے گا جو مکفول ہے وہ غائب ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اس کی غیبت دو طرح کی ہو سکتی ہے. یا تو وہ غائب اس طریقے سے ہوا ہے کہ کفیل کو یہ پتہ ہے کہ یہ بھاگ کر مثلا بصرہ میں جا کے چھپا ہوا ہے بغداد میں فلاں جگہ پر ہے فلاں محلے میں ہے یا فلاں جگہ پہ دنیا میں ہے ٹھیک ہے. تو یہ ایک صورت حال ہے کہ غائب ہو کر اور کفیل کو پتہ ہے کہ کہاں پر وہ رہ رہا ہے ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں غائب تو ہوا ہے لیکن اس طریقے سے غائب ہوا ہے کہ کفیل کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہاں کہ وہ کہاں ہے کیا ہے. تو یہ دوسری والی صورت بہت آسان اس کا حکم ابھی بتا دیتے ہیں. دوسری صورت میں کیا ہے کفیل کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہوگا بات انشاءاللہ کہ اب اس کو چونکہ یہ تکلیف مالا ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ کہاں گیا ہے کیا ہے وہ تو پھر اس کو کیا ہے اس کو کچھ نہیں اس کے اوپر ہے بات انشاءاللہ. ہاں مسئلہ کیا ہے پہلی والی صورت میں مثلا کسی نے کسی سے قرض لیا تھا ہاں اور وہ اس کا ضامن بن گیا تھا اور وہ بھاگ گیا ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے اور کفیل کو پتہ بھی ہے بات انشاءاللہ کفیل کو پتہ بھی ہے کہ وہ وہاں ہے. تو اب یہ 1 مہینے کی اگر مدت تھی سنیے گا اب اگر یہ 1 مہینے کی مدت تھی کہ 1 مہینے بعد دے گا تو اب جو قرض دار ہے جس نے قرض دیا ہے وہ 1 مہینے کے بعد کفیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کر کر کہے گا کہ بھائی تم نے جو مطلب کفالت کی تھی کہ وہ دے گا وہ تو غائب ہے. اچھا کفیل کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو اب 1 مہینے کے بعد سے شمار کیا جائے گا اتنا دن کہ جتنے دن مثلا بصرہ میں جانے میں کتنا لگتا ہے مثلا تو 1 دن لگے گا 5 گھنٹہ جانا 5 گھنٹہ آنا
اور استراحت وغیرہ 1 دن سمجھ لیجیے. تو 1 دن کی مہلت کیا ہے؟ کفیل 1 مہینہ پوری ہونے کے بعد، یعنی اجل کے جو چونکہ یہ 1 مہینہ اجل ہو گیا مدت، اگر اجل کے ختم ہونے کے بعد، مدت کے ختم ہونے کے بعد کیا ہے 1 دن کی اس کو اور مہلت دی جائے گی. کس کو؟ کفیل کو، کہ جائے اور جا کر وہ جو مخفول ہے چھپا اس کو لے کر آئے اور آ کر حاضر کرے. ٹھیک واضح انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کفیل کو کیا ہے قید کر دیا جائے گا اٹھا کر. واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہاں پر صورت 2 طرح سے ہو گئی واضح انشاءاللہ کہ مخفول غائب ہے اور جو اس کا کفیل ہے، کفیل کو یہ پتہ ہے کہ مخفول غائب ہو کر کہاں پر ہے. تو اگر جہاں پر ہے کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب البتہ اگر قرض مدت والی ہے تو اس مدت کے ختم ہونے کے بعد اس کو قید کیا جائے گا. اس مدت کے ختم ہونے کے بعد اور آنے جانے میں جتنا ٹائم صرف ہوگا اس کے ختم ہونے کے بعد اگر وہ حاضر نہیں کرتا ہے تو پھر کفیل کو قید کر دیا جائے گا. اور اگر قرض ایسا ہے کہ جو مدت دار نہیں ہے بلکہ یہ تھا کہ مطلب جب مانگے دے دیں، تو جیسے ہی اس نے کہا کہ بھائی وہ قرض دے دو تو اس کے بعد سے حساب کیا جائے گا کہ اس کو وہاں سے حاضر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. اگر اس ٹائم وہ نہیں لا رہا ہے تو پھر کفیل کو کیا کیا جائے گا؟ قید کر دیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اور دوسری صورت کی جہاں پر اصلا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہاں پر کہہ رہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی. وہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں تو کیسے حاضر کرے گا؟ اس کو حاکم شر کرے گا. یہ مقفول جو ہے کیا مقفولہ وہ رجوع کرے گا حاکم شر کی طرف یا پھر وہ خود ہی کر دے گا. ہاں جی دیکھیں ولو غاب المقفول غیبۃ یعرف موضعہ، اگر مقفول جو ہے وہ غائب ہو جائے اور ایسی غیبت ہو کہ جس میں پتہ ہے کہ اس کا موضع کہاں ہے، وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے کہاں گیا ہے، تو کیا ہوگا دیکھیے گا. انذرا یعنی امہلا یعنی مہلت دی جائے گی. واضح انشاءاللہ. ہاں کسے؟ کفیل کو. انذر الکفیل کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے انذر الکفیل یعنی امہل الکفیل، کفیل کو کیا ہے مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے کس بات کی مہلت؟ بعد مطالبۃ المقفولہ باحضارہ، کہ وہ کیا کرے اس کو حاضر کرے. اچھا یہ کب ہے مہلت؟ کب دی جائے گی؟ کب سے شمار کیا جائے گا؟ کہہ رہے بعد مطالبہ، جب وہ مقفولہ مطالبہ کر لے اپنے مال کا. ٹھیک ہے کہہ کہ بھائی دیکھو یار وہ ٹائم بھی ہو گیا اور اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں اور تم نے کفالت کی تھی. تو اب اس کے بعد سے حساب کیا جائے گا کہ مثلا اگر اس کو کفیل کو پتہ ہے کہ بصرہ میں ہے تو 1 دن کا ٹائم مثلا ہے، تو 1 دن کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کل بھر تک تمہارے پاس ٹائم ہے، تم نے کفالت کی تھی، کل تک اس کو حاضر کر دو. کل اگر نہیں کہ تو پرسوں سے تم کو قید کر دیں گے مثلا. ٹھیک ہے. وبعد الحلول ان کانت مؤجلہ، اور اگر یہ جو مثلا قرض وغیرہ کا معاملہ ہے یا جو دعویٰ تھا یہ اگر مؤجل تھا یعنی جس میں مدت تھی، تو کہہ رہے مدت کے ختم ہونے کے بعد. اب سنیے یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں بعد الحلول، یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پر سنیے اگر قرض جو لے کر بھاگا ہے مقفول واپس آ جائے. ہاں اگر 1 مہینے کا تھا اور وہ غائب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی کیا کرے کفیل کو اٹھا کر قید میں ڈال دے. نہیں ہو سکتا ہے وہ گیا ہو اور وہ 25 دن کے اندر چلا ہے. تو کہہ رہے کہ یہ بعد الحلول ہے، جب وقت ختم ہو جائے اور ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو اتنی مہلت دینی ہوگی کہ جا کر وہ لا سکے. واضح انشاءاللہ اس کو. ہاں دیکھیں وہ بعد الحلول ان کانت مؤجلہ، اگر وہ قرض کا معاملہ یا پھر وہ جو دین ہے، ٹھیک ہے اگر حق جو ہے کیا ہے مؤجل ہو. ہاں بے مقدار الذهاب الیہ والایاب. ٹھیک ہے ہاں اتنا مدت دیجیے کہ جانے آنے کا ٹائم ہو جائے. جی فإن مضت، اب سنیے مدت بھی ختم ہو گئی اور اتنا ٹائم بھی آپ نے دے دیا کہ کفیل جا کر اس کو چاہتا تو لا سکتا تھا. فإن مضت ولم يحضره، اور اس نے حاضر نہیں کیا تو کیا کہ حبس والزم ما تقدم، تو اس کو حبس کر دیا جائے گا اور اس پر لازم قرار دیا جائے گا کہ جو چیزیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہی کہ ہاں جو حق تھا اس کی ادائیگی ہے وہ اس کو دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک صورتحال تھی. دوسری صورت کیا ہے کہ وہ غائب ہوا ولم یعرف موضعہ، اور وہ غائب ہو کر کہاں گیا اصلاً پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے لم یکلف احضارہ، تو اس صورت میں اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی کفیل کو کہ وہ اس کو حاضر کرے. ٹھیک کیوں؟ لعدم امکان ہی ولا شیء علیہ، اس لیے کہ وہ اصلاً کیا ہے وہ ممکن نہیں ہے. جب وہ جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے حاضر کرے گا، اور اس پر کوئی وہ بھی نہیں ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ جو اس کا ذمہ تھا وہ یہ حاضر کرے لا کر، یعنی وہ اس کی ادائیگی کرے. نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے لأنه لم يكفل المال ولم يقصر في الاحضار. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی جب یہ کفیل بنا تھا اور وہ نہیں حاضر کر سکا تو اس کا جو ذمہ پیسے وغیرہ تھا وہ دے دے. یہ سوال ہو رہا ہوگا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی کفالت جو اس نے کی تھی، کفالت پیسے دینے کی نہیں کی تھی بلکہ کفالت کس بات کی تھی؟ ہاں نفس کی کفالت کی تھی کہ جب تمہیں ضرورت پڑے گی میں اس کو لا کر حاضر کروں گا. اب وہ نفس پر ہی قادر نہیں ہے احضار کے. واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم جاؤ، ٹھیک ہے اب دیکھا جائے گا جو ہوتا ہوگا. واضح انشاءاللہ. ہاں اب آپ کہیں گے کہ بھائی جب یہ بات ہے، سنیے گا یہ ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہو کہ جب یہ بات ہے آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمے کچھ نہیں ہے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کفیل کو،
تو آپ کہیں گے پہلی والی صورت میں تو پھر آپ کیوں اس کو قید کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا جو مال ہے وہ اس سے لے لیا جائے گا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ بھی اس سے پہلی والی صورت میں جب آپ نے کہا تھا تو آپ کہہ رہے کہ اس کو لکھا، تو یہاں پر کیا ہے جواب کیا ہوگا؟ سوال پہلے سوال سمجھیے، دو صورتیں تھیں، کفیل بھاگا، عفواً مکفول بھاگا، ٹھیک ہے، اور ایک صورت ہے کہ پتہ ہے کہ وہ کہاں گیا ہے کفیل کو، دوسری صورت میں پتہ نہیں ہے۔ تو جب پتہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا کہ وہ بری ذمہ ہے کفیل، کہ بھائی اس کو اب جب پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں سے حاضر کرے گا، اور کہہ رہے کہ پھر صرف وہ بری ذمہ نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کچھ ہے بھی نہیں، وہ اس کو حاضر اس کا بدلہ نہیں چکائے گا کچھ، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق یہ ہے جبکہ پہلے بھگایا گیا ہے، نہیں اس نے بھگایا تو اس میں بھی نہیں ہے، بھگایا اس میں بھی نہیں ہے، وہ تو خود ہی بھاگا، اس میں پہلے والے میں یہ تھا نا بھگایا گیا تھا ہاتھ چھڑا کے، نہیں وہ ختم ہو گیا، یہ اس والی بات، وہ سفر کیا باقاعدہ اس کو کچھ نہیں۔ ہاں جواب آپ قریب تر یہ ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، جواب اس کا میں بتا دوں، سوال بتاؤ نا۔ ہاں تو سوال دیکھیے بات انشاءاللہ، تو پہلی صورت کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں پر ہے، دوسری صورت میں پتہ نہیں ہے، تو جب پتہ نہیں تو آپ نے کیا کہا کہ بری ذمہ ہے، تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ پہلے والے میں کیا کہا کہ اگر اس کو پتہ ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا، آنے جانے کا اس کو ٹائم دیا جائے گا کہ جا کے لے آؤ، اور اگر وہ نہیں لاتا ہے تو اس کو حبس کر دیا جائے گا، اور حبس کر کے ہاں اس کی ادائیگی لی جائے گی اس سے، اگر قرض 1 لاکھ تھا تو اس سے 1 لاکھ لے لیا جائے گا یہاں تک کہ تب جا کے آ جائے، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پھر جب اچھا دوسرے والے میں دلیل کیا دی کہ اس کو کچھ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں دوسرے والے میں بھی اس سے پیسہ لیا جائے، تو آپ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اس سے پیسہ نہیں، ہاں پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کفالت کی تھی اس کے نفس کی کفالت کی تھی، پیسے کی کفالت تھوڑی کی تھی۔ تو ہم کہیں گے جب پیسے کی کفالت نہیں کی تھی تو پہلی والی صورت میں پیسے کی کفالت نہیں کی تھی اس نے، تو پہلے آپ پیسے کیوں لے رہے ہیں اس سے، بدلہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، آسان تو بس جواب یہی ہے کہ چونکہ پہلی والی صورت میں وہ قدرت رکھتا ہے نفس کے احضار کے اوپر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ بصرہ میں بیٹھا ہے کہاں پر ہے، لیکن وہ نہیں لا رہا ہے، تب جا کے اس کو یہ، لیکن دوسری والی صورت میں ایسا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں تو جب وہ تو اب دیکھیں، تو جب نفس کے احضار پر وہ قادر ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے، تب جا کے اس سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اصلا وہ نفس پہ احضار پر قادر نہیں، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ یہ فرق تھا، یہ جواب وہ ینصرف الاطلاق الی التسلیم، اس کو پڑھیں چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔